تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے ہماری ڈسیبلٹی دونوں کی سیویئر ہے، ہم دونوں اٹینڈنٹ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اکٹھے رہیں گے، ہم ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان حارث بھٹی۔ ناظرین، آپ نے فیس بک پہ دوستی سے محبت اور محبت سے نکاح میں بدلنے کی مثالیں تو بہت سی دیکھی ہوں گی، اور سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو آپ کو 7 سمندر پار لوگوں سے ملوا دیتا ہے۔ ایسی ایک مثال لاہور میں ہوئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی حمزہ صاحب اور رابعہ انصاری صاحبہ۔ رابعہ انصاری صاحبہ علی حمزہ صاحب کی محبت میں گرفتار ہو کر امریکہ سے پاکستان آ گئیں۔ یہ ان کی لو سٹوری کب اور کس طرح شروع ہوئی اور نکاح میں بدل گئی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ علی حمزہ صاحب، آپ کام کیا کرتے ہیں ویسے؟ بیسیکلی میں ایک آرگنائزیشن میں سرو کرتا ہوں، اور یہ آرگنائزیشن ڈسیبلٹی رائٹس پہ کام کرتے ہیں، تو آپ مجھے ایک ڈسیبلٹی رائٹ ایکٹیوسٹ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں۔ اور ہماری آرگنائزیشن ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ پروجیکٹس کرتی ہے نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ، تو جس میں ہمارا پرائم فوکس جو ہے وہ اپنے ڈسیبلٹیز کو سامنے لا کے اور ڈسیبل لوگوں کو امپاور کرنا، اور تاکہ وہ معاشرے میں اپنا جائز مقام جو کہ ان کو نہیں ملتا ہے اس کو پا سکیں، اس کو تلاش کرنے کے لیے ان کی ہم رہنمائی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا اسسٹیو ڈیوائسز کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم پاکستان میں سب سے پہلے لوگ ہیں جو کہ اسسٹیو ڈیوائسز بنا رہے ہیں لوکلی پاکستان کے اندر، اور اس میں مینول ویل چیئرز ہیں، الیکٹرک ویل چیئرز ہیں، تو یہ ہمارے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کو امپاور کرتے ہیں۔ آپ کی رابعہ انصاری صاحب سے بات کب شروع ہوئی اور فیس بک کے ذریعے کی جو کہ محبت سے نکاح میں بدل گئی؟ رابعہ انصاری سے میری بات یہ آئی گیس دسمبر کی بات ہے، دسمبر 2018 کی، جب ہماری بات شروع ہوئی فیس بک پہ۔ رینڈملی ایک بات شروع ہوئی اور پھر گریجولی ہم نے ایک دوسرے کو جاننا شروع کیا، اور اس میں ایک جو خاص رشتہ تھا وہ ڈسیبلٹی کا تھا۔ ڈسیبلٹی کے رشتے نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرنے میں، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے میں زیادہ مدد کی، کیونکہ ایک پرسن ود ڈسیبلٹی ہی دوسرے پرسن ود ڈسیبلٹی کی ضروریات کو، ان کی مختلف چیزوں، ان ڈسکریمنیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، جو کہ اپنے ہی خاندان سے، اپنی ہی سوسائٹی سے ہی، اپنے ہی لوگوں سے اس کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس رشتے نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد کی۔ اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب جہاں پہ آپ کا مقدر ہو، جہاں پہ آپ کا تعلق بننا ہو، تو ہم نے ایک دوسرے کا مقدر یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق زبردستی بنایا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ وہ یہاں سے بہت دور تھیں اور میں پاکستان میں تھا، وہ جب امریکہ میں تھیں، جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ شادی کرنی ہے۔ اور اس میں بے شمار ایسی رکاوٹیں تھیں، کیونکہ اصل میں ایکسیپٹنس کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ لوگ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ڈسیبلٹی کے ساتھ ہم خوش ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم ڈسیبلٹی بھی ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی ثابت کرنا یا ان ایکشن اس کو پروو کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ان ایکشن اس کو پروو کیا ہے کہ وی ایکسیپٹ آور ڈسیبلٹی اینڈ وی تھورلی ایکسیپٹ اٹ۔ اور اسی وجہ سے، کیونکہ معاشرہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا، ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سیویئر ڈسیبل پرسن کو دوسرے سیویئر ڈسیبل پرسن کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، بہت سے مشکلات آتی ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ جو کہ بغیر ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں، کیا ان کے مشکلات نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہیں۔ شادی کا رشتہ ایک ایسا ہے، ایک نئی زندگی ہے، اس میں آپ کو ایک نئے بندے کے ساتھ رہنا ہے، بہت سارے ایسے مسائل، ایسی باتیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، چاہے آپ ڈسیبلٹی رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ تو ڈسیبلٹی کی وجہ سے یہ رشتہ قائم نہ کرنا، یا ایسی سوچ رکھنا کہ یہ رشتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ڈسیبلٹی ہے، تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے ہماری ڈسیبلٹی دونوں کی سیویئر ہے، ہم دونوں اٹینڈنٹ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اکٹھے رہیں گے، ہم ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہماری مارچ میں شادی ہوئی لاسٹ ایئر، اور الحمدللہ مارچ آنے والا ہے، وی آر ویری ہیپی اینڈ وی انجوائڈ اے لاٹ ڈیورنگ دیز ڈیز اینڈ ڈیورنگ دس پیریڈ۔ اور ہم نے ہر چیز سیلیبریٹ کی اور بڑے اچھے سے اپنا آپ کو لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ۔
بھابھی آپ امریکہ میں کیا کرتی ہیں؟ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہاں پہ ایک ہے نیف نیشنل اٹیکسیا فاؤنڈیشن، جس کی مجھے ڈیزیز ہے اٹیکسیا کی. تو بیسکلی ہم لوگ اویئرنیس پھیلاتے تھے، اور ہر 45 دن بعد ویبینارس ہوتے تھے کہ ہم ڈفرینٹ اسٹیٹس کے لوگ آگے باتیں وغیرہ کرتے، ڈسکس وغیرہ کرتے تھے کہ کیا مسئلے آ رہے ہیں. اچھا، فیس بک پہ پہلے کانٹیکٹ آپ نے کیا یا بھائی نے کیا تھا؟ پہلے میں نے کیا. آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا، جی، تو آگے سے رسپانس کیا ہے آپ؟ کیا تو رسپانس کافی پازیٹیو ہے. تو آپ کو تھا کہ آپ امریکہ سے پاکستان آ جائیں گی؟ نہیں، مجھے اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہو گیا تھا کہ آنا پڑا. فیملی نے سپورٹ کیا آپ کو؟ جی، فل فیملی نے سپورٹ تو مجھے سینس میں کیا کہ انہوں نے کہا مشکلات تو کافی ہیں کہ سیورلی ڈسیبل ہیں، کافی مسئلہ آئے گا، لیکن آگے آپ خود جان لو، آپ خود عقل مند ہو. ڈسیبل مین کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی سپورٹ کی، اور آپ دونوں ڈسیبل ہیں، تو آپ نے سوچا نہیں، فیصلہ نہیں کیا کہ ہم دونوں ڈسیبل ہیں تو ہم گھر کے جو کام وغیرہ جو بھی ہیں وہ کس طرح کریں گے، کس کی سپورٹ حاصل کریں گے ہم؟ وہ اصل میں کام وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن مینجمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ سب کچھ پلان کریں اور مینجمنٹ کے ساتھ کریں نا، تو آئی گیس ہو جاتا ہے سب کچھ آپ کا ایزیلی. اور آپ کو بھائی میں سب سے اچھی عادت کیا لگتی ہے؟ مجھے ابھی تک تو یہ ہے کہ غصہ نہیں کرتے میرے سامنے. اس طرح کرتے ہیں غصہ؟ جی جی، اس طرح تو بہت کرتے. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ مجھے ملا کہ 4 بہن بھائی. باقی آپ کے بہن بھائی نارمل ہیں؟ بالکل نارمل ہے. ایک میں ہوں اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے جس کو ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے یہ مسئلہ. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، تو ابھی ان کا سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ چلتے ہو، پھر آہستہ آہستہ نا آپ ویل چیئر پہ آ جاتے ہو، آپ کے مسلس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی بھی ہے؟ جی جی، نیشنلٹی ہے میرے پاس، گرین کارڈ بھی ہے. گرین کارڈ بھی ہے، تو شادی کے بعد امریکہ گئی ہیں دوبارہ کبھی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ گرمیوں میں ہے. پلان ہے علی بھائی کو لے کے جانے کا؟ نہیں نہیں، خود جانے کا. اچھا، اب بھائی کو نہیں لے کے جانا؟ جانے کا ہے، ہم دونوں کا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. سر، شادی کے لیے پرپوز آپ نے کیا تھا کہ بھابھی نے کیا؟ شادی کے لیے انہوں نے پروپوز کیا تھا. ہاں بالکل، انہوں نے پروپوز کیا تھا، اور آئی ریڈیلی ایکسیپٹیڈ دیٹ بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ پرپوزل. تو پھر دیر نہیں لگی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، بیکاز وی آر میچیور انف. ہم اتنے دونوں میچیور تھے کہ ہم ایسے ڈیسیجن لے سکتے تھے کہ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں. اب تو خیر 17-18 سال کے لڑکے لڑکیاں بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں وتھ فیملی سپورٹ، لیکن ہم دونوں اتنے میچیور تھے اور فیملی سپورٹ بھی تھی دونوں کے ساتھ کہ ہم یہ ڈیسیجن کر سکیں کہ اپنی جو بقایا زندگی ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گزاریں گے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے وہ پرپوزل ایکسیپٹ کیا، اور پھر باقی جو ارینجمنٹس تھے اس کے پاکستان آنے کے بعد وہ سارے ہوئے، اور لاسٹ ایئر مارچ میں ہم اپنے اس رشتے میں منسلک ہو گئے. بھابھی میں سب سے ایک اچھی عادت کو کیا لگتی ہے؟ یہ بہت کیئرنگ ہے. ایک تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بہت خیال رکھتی ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بہت پرفیکشنسٹ ہیں ہر ایک چیز میں، خاص طور پہ صفائی کے معاملے میں، اور دوسری ایسے کپڑوں کے معاملے میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ کیئرنگ ہے. اور یہ ایک بلیسنگ ہے کیونکہ اس کا ڈسیبلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ پرفیکشنسٹ ہوں یا آپ صفائی پسند ہوں یا آپ دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نے اپنے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ شاید ڈسیبلٹی کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری زندگی کے ایسے معاملات ہیں اور بیشتر ایسے معاملات ہیں جس میں ڈسیبلٹی آڑے نہیں آتی. تو الحمدللہ وی آر لیونگ اے گڈ ہیپی لائف، اور اس میں ڈسیبلٹی کا اتنا فیکٹر نہیں ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں دوسروں کے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس میں اگر یہ سسٹم ڈیولپ ہو ہمارے ملک میں بھی ہو جس طرح کے دوسرے امریکہ میں یا دوسرے ڈیولپ کنٹریز میں ملک ہے، کہ آپ کو اگر اٹینڈنٹ شپ کا سسٹم موجود ہو ملک میں، ایسی سروسز ہوں کہ ہمیں دوسری
لوگوں کی طرف یا فیملی کی طرف نہ دیکھنا پڑے تو وہ بہت بڑی بلیسنگ ہوگی. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہم ایک کیونکہ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ہم لوگ, تو فیملی سسٹم میں فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری بھی ہے اور یہ بہت معنی رکھتی ہے ایک ڈسیبل پرسن کو زندگی گزارنے میں اور خاص طور پر میریڈ لائف گزارنے میں. تو میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ پاکستان نہ آئیں. میں نے بہت کوشش کی کہ یہاں پہ جو بڑا ڈفرینٹ سینیریو ہے اور یہاں پہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ وہاں پہ فیس نہیں کر رہی, یہاں پہ ہمیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن میرے سمجھانے بجھانے کے باوجود یہ نہیں سمجھی اور یہ پاکستان آ گئی. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. مجھ سے بھائی آپ کی, آپ کا؟ نہیں, میں اکلوتا بھائی ہوں, 4 میری بہنیں ہیں. اور الحمدللہ بہت اچھی فیملی سپورٹ ہے ہم دونوں کو, جس کی وجہ سے ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ سروسز نہیں ہیں تو اس لیے فیملی کی سپورٹ کے ساتھ ہی آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور الحمدللہ میری فیملی نے بڑی اچھے سے اس سارے سینیریو کو ایکسیپٹ کیا ہے, کیونکہ ایک کوئی بھی ساس یہ نہیں چاہتی کہ اس کی ڈسیبل بہو ہو. ساری ساسیں یہی چاہتی ہیں چاند کا ٹکڑا ہی لے کے آئیں. الحمدللہ چاند کا ٹکڑا تو یہ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں تو معاشرے کی لوگوں کی بہت ساری ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں ہماری بھی فیملی کو, میری ماں کو, میری بہنوں کو, کہ آپ کی بہو جو ہے یا آپ کی جو ہے تو وہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے. لیکن یہ سارا کچھ ان کو سننا پڑتا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سارے کو ایکسیپٹ کیا ہے اور کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا یا ہونے دیا کہ یہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے اور یہ دوسروں سے کوئی کم تر ہے یا اس کا یہ سٹیٹس نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ چیز ہے کہ فیملی کی سپورٹ ہے اور فیملی کی سپورٹ کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے. ڈسیبلٹی ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں نہیں کر سکتے. بھابھی کبھی بھائی سے جھگڑا وغیرہ ہوا, لڑائی وڑی ہوا, تو مناتا کون ہے سب سے پہلے؟ میرے خیال سے ہم دونوں ہی ایک ساتھ سوری مناتے ہیں. ہاں, انڈرسٹینڈنگ ہے, دوستی ہے, اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو میاں بیوی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا, ایز اے فرینڈ ٹریٹ کیا ہے ایک دوسرے کو, اور کافی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اتنا بڑا قدم کیا ہے. آپ کو پاکستان کنٹری کیسی لگی؟ اچھی ہے, اچھی لگی ابھی تک تو, لیکن مسائل بہت ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو اچھی. آگے امریکہ لے کے جائیں گی نا بھائی کو؟ انشاءاللہ پکا؟ پکا. جی تو ناظرین, آپ نے رابعہ انصاری صاحبہ اور علی حمزہ صاحب کی گفتگو سنی. ان کی گفتگو میں سب سے اچھی بات ان کو یہ لگی کہ ہم ہسبینڈ وائف کم اور ہم دوست زیادہ ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.